قرآن سے تعلق فرما دیجیے گا سعدیہ کے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا قرآن سے تعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت انداز سے جب آغاز ہوا تو دیکھیے جس قدر لفظ قدر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لفظ قدر کتنا اہم ہے کہ تمام راتوں پر اس رات کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیونکہ قرآن پاک کا اور شب قدر کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ سورہ بقرہ میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ پہلا فوکس ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اور کرم فرمایا تو پھر اس رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کے بتا بھی دیا کہ رمضان کی شب قدر میں اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو یہ دوسرا فوکس رب نے سمجھا دیا کہ ایک تو یہ اس مہینے میں آیا، دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ آج 26واں روزہ ہے اور ہمارے پاس پچھلی 2 راتیں گزر چکی ہیں، آج 3 راتیں گزر چکی ہیں اور آج چوتھی شب قدر ہمیں مل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ 30 دن کا عطا کیا اور اس میں اتنی مبارک راتیں عطا کی، اور اب ان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو کہ کون سی ممکنہ رات ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم پڑھنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے اور پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہے تو سب سے گہرا تعلق قرآن پاک کا شب قدر کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دیکھیے قرآن پاک بھی رمضان میں آیا، توریت زبور انجیل بھی قرآن رمضان المبارک میں ہی آئی ہیں، لیکن ان کی تاریخوں کا تعین نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی صاحب قدر کتاب، صاحب قدر امتیوں کے لیے صاحب قدر نبی کی رہنمائی میں اتاری کہ ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا تحفہ۔ اب دیکھیے اس کے تنزیل کے 2 پیرائے ہیں، پہلا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک آیا اور دوسری تنزیل آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم سب تک اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 23 برس کے عرصے تک پہنچایا اور پھر یہ ہم سب تک پہنچا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر اس لیے فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی شان میں پوری صورت اتار دی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر ایک ایک لفظ نے ہمیں بتا دیا کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت کے نزدیک قدر والی رات ہے، شب جو اس کی پڑ رہی ہے وہ شب قدر۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک رات کی عبادت دن کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو ہم جتنی بھی بڑی راتوں کو دیکھیں سب شب برات، شب معراج، شب قدر ساری راتوں کے ساتھ شب ہے، تو رات کی فضیلت دن کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک رات کی شب میں نازل ہوا، قدر والی شب میں نازل ہوا، تو اس طرح اس کا تعلق قرآن پاک کا شب قدر سے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔